السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ آج کا ہمارا ناول ہے روح یارم، بولڈن رومانٹک ناول، قسط نمبر 4۔ شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی۔ تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی بھی طرح اسے حاصل کر لے گا۔ اس لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ ان 24 گھنٹے میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں وہ تمہارا حال کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ شیخ صاحب، میں ہر کوشش کر چکی ہوں، لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ اسے 30 لاکھ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی۔ اگر 30 لاکھ پر نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 پہ مناؤ، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ شیخ کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے لٹانے کو تیار ہے؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہیں لگی، مانا بہت خوبصورت ہے، لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو بہت خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل کسی کام پہ نہیں لگ رہا۔ اب جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ شیخ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس سے کوسوں دور کھڑی اقصیٰ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیخ صاحب، میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائے۔ آپ مہربانی کر کے میری بیٹیوں کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے بھی روح کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہی کہتی ہے تعظیم، ایک نمبر کی فسادن ہے۔ یہ اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی پھنسائے گی۔ منحوس صبح ہوتے ہی پہلے تعظیم کے گھر جاؤں گی۔ شیخ کا فون بند کر کے وہ تعظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی۔ میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں، تم لوگ جاؤ، وہ سامنے کھڑے ہیزر سے کہہ رہا تھا، جو اسے کتنی دیر سے پارٹی پر جانے کے لیے منا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے جو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا نا۔ ہیزر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ کام ان کو ہے، مجھے نہیں۔ پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کر نہیں جاتا پیاسے کے پاس۔ انہیں اگر مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپوائنٹمنٹ لے کر۔ اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ ڈیول ڈارلنگ، چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے۔ لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنی لیمٹس میں رہا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہی پھینک آؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتلا رہا تھا۔ جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو بس ایک بار
مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے۔ بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے۔ خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں کبھی پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریہ بستر سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، بہت پیار۔ تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں گھٹ رہی ہوں، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی، بہت بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ ہیزر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان میں جوں بھی نہ رینگی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا۔ مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی۔ مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، اور بہت دور رہنا بھی چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو ایک دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کاظمی کو نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا۔ اور اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آواز اب بھی رندی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا۔ اور اگر ہو گئی تو؟ اس نے پھر وہی سوال کیا۔ کہا نہ نہیں ہوگی، وہ پھر سے جانے لگا۔ اگر ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی، تو میں خود ہی سے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بار وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے حال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ حال سے نکل گیا۔ تعظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی، اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ نہ جانے اسے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی، اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی، گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اسے بیچنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا آفیسر تھا۔ اس کی پینشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا، اور تینوں بیٹیوں کی شادی تو ناممکن تھا۔ ایسے میں سے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا۔ لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی۔ وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھا جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی اس کی؟ روح تو منحوس تھی،
جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی 2 بار شادی تڑوا دی۔ اسے نفرت تھی اس سے، پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی، وہ اس کی بیٹی، اور اگر بیٹی تھی بھی تو ستیلی۔ اسے اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوار ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر میں نے ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روح سے نکاح کے لیے، تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے کے جائیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ بنا ہے۔ شناختی کارڈ نہیں بنا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ 19 سال کی ہے۔ شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی ستیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے کر جائیں گے آپ اسے؟ ایک ہی دن میں بتائیں مجھے۔ آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا بھی انتظام کروا لوں گی۔ اکثر نے اسے پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، یہ سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے، شیخ نے اکثر کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تعظیم چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں تعظیم، لاؤ، دو میرے پیسے، مجھے واپس کرو، جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں۔ وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تعظیم نے تحمل سے کہا، مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، ہاں میں روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں۔ جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو لے کر یہاں آ جاؤ، ہم نکاح پڑھوا دیں گے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو میں لے آؤں گی اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے۔ اس کے بعد اسے ہم دبئی بھیج دیں گے۔ اقصیٰ نے اسے جلدی جلدی بتانا شروع کیا، لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی، کارڈ اور پاسپورٹ بننے میں وقت تو لگے گا نا، تعظیم نے کہا۔ ارے نہیں، اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، وہ اسے ایسے ہی لے جائے گا۔ اقصیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تعظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، اور فکر مت کرو، شیخ ایسا پہلے بھی کر چکا ہے، وہ کئی لوگوں کو ایسے لے جا چکا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو بھی گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو، میں ذرا شیخ کو خوشخبری سنا کے آتی ہوں۔ روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اٹھ چکی تھی۔ روح تو کل تیار رہنا، کل میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں گی، کل تیرا نکاح ہے، دبئی جائے گی تو دبئی۔ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو روح یارم ناول پسند آئے گا۔ اس کے 3 پارٹ ہے، ابھی پہلا پارٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جو 2 پارٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے جلد ہی۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ڈیول بیس بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔
آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینکس فار واچنگ شارٹس ویڈیو 1707.